یاد رہے کہ جمعہ کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الجمعہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نماز جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بروایت مسلم شریف۔ دوستو، جمعے کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس دن سے بہت سے وظائف بھی منسلک ہیں، کیونکہ جمعے کے دن کو قبولیت کا خاص شرف حاصل ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ آج جس سورت کا وظیفہ آپ کے لیے ہم لائے ہیں وہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہر حاجت کے لیے مجرب ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہزاروں نعمتیں اس وظیفے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر کے، جو کہ اللہ نے بتائی، جس کی تفصیل ہم آپ کو اس سورت کی شان نزول میں بتائیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو بھی اللہ سے خیر کثیر کی حاجت ہے اور آپ کی کوئی حاجت ایسی ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو جمعے کے دن لازماً کریں۔ عمل کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو اس سورت کی فضیلت بتاتے ہیں جو کہ احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندے عید قرباں کے دن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ قربانیاں جو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، ان سب کی تعداد کے برابر اس کا اجر دے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ کوثر خیر کثیر ہے، جس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت اور فتوحات بھی شامل ہیں، واللہ عالم۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن کا یہ خاص عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یہ عمل سورۃ الکوثر کا عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے جمعے کے دن اس سورت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ چونکہ فجر اور عصر کی نماز کی احادیث میں زیادہ فضیلت آئی ہے، تو اس لیے اگر اس وظیفے کو فجر کے بعد یا عصر کے بعد کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یاد رہے کہ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک ہی نشست میں کر لیا جائے، چاہے جس نماز کے بعد بھی آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں تو کر لیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اگر آپ اس کو ایک نشست میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو اس تعداد یعنی 111 کی تعداد کو آپ 2 یا 3 نشستوں میں بھی پورا کر سکتے ہیں، اور 5 نمازوں کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس تعداد کو آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جمعے کے دن میں ہی پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ اس سورت کو 111 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، چاہے آپ کی جو بھی حاجت ہو، رشتے کی ہو، روزگار کی ہو، امتحان سے متعلق ہو یا کسی بھی مسئلے سے متعلق ہے، آپ اس کے لیے اس وظیفے کے وسیلے سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیں گے۔
دوستو، چاہے آپ کی 1000 حاجتیں ہوں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی لازم شیئر کریں۔ آخر میں آپ کو اس سورت کی شان نزول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عاص بن وائل نے، جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ اس ابتر شخص سے، نعوذ باللہ۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی بلا عقب، مقطوع النسل۔ لہذا قریش نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو حضرت کے لیے انتخاب کر رکھا تھا، جس پر یہ سورت نازل ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بانو اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 پسر تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ عرب کے لوگ اپنی روایت کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگراموں کو جاری رکھنے والا شمار کرتے تھے۔ اس سانحے کے باعث ان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروگرام معطل ہو کر رہ جائیں گے، چنانچہ وہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ قرآن مجید نازل ہوا اور اس صورت میں اعجاز امیز طریقے سے انہیں جواب دیا اور خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس سورہ میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور خاطر تھی، جن کا قلب نازک دل اس قبیح لقب اور دشمنوں کی سازش کو سن کر غمگین اور مقدر ہوا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔